بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں بشرا صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل. ہم تاریخ کے اس تاریخ ترین دور میں کھڑے ہیں جہاں پہ صرف عدلیہ ہی نہیں ہمارے ملک کی سالمیت تک کمپرومائز ہو چکی ہے. آج لاہور ہائی کورٹ کے باہر سے شیر افضل مروت کو گرفتار کر لیا جاتا ہے 3 MPO کے تحت. اور جس طرح ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی کہ پہلے ان سے کہا کہ بات کرنا ہے, اس کے بعد ان کو پکڑا گیا اور جس طرح اسی طرح گریبان سے گھسیٹتے ہوئے ان کو لے کر گئے ہیں, یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ اور اس کے بعد مطلب کوئی انسانی حقوق ہوتا ہے, قیدی کو پکڑنے کے لیے بھی, مجرم کو پکڑنے کے بھی طریقہ کار ہے, اس طرح گھسیٹ کر لیتے ہوئے جانا, وہ بھی ایک وکیل کو جو کہ جج بھی رہا ہوا ہے, اسی ملک کا ہے بندہ ہے نا, اسی ملک کا جج بھی رہا ہوا ہے, اور وہ کنونشن کرنے آیا تھا, وہاں سے آپ نے اس کی گرفتاری کر لی. اب ریئیکشنز بھی آ رہے ہیں. پاکستان بار کونسل نے, پنجاب بار کونسل نے جی احتجاج کی کال دے دی ہے اور لوگ سڑکوں پر بھی نکل آئے ہیں. اب کھیل اتنا سادہ نہیں ہے جو نظر آ رہا ہے. آپٹکس کچھ اور ہیں لیکن مقاصد کچھ اور ہے. پاکستان میں جس طرح میں آپ کو پہلے بھی سٹوری بتا چکی ہوں, ڈسکشن کر چکی ہوں, وہ سٹوری نہیں, وہ حقیقت ہے کہ ہمارے جو حالات ہیں, یہ جو کچھ بھی گیم کھیلا جا رہا ہے, ان کے مقاصد کچھ اور ہے. اور ہم آہستہ آہستہ وہ لوگ جو پلیئر ہیں اس گیم کے, وہ اپنے مقاصد کے حصول کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب دیکھیں, میں نے آپ کو اگر یاد ہو میری پچھلی ویلاگ میں کہا تھا کہ دیکھیں 3 مقصد ہیں نواز شریف کو بھی لانے کے. ایک تو جی آپ نے کشمیر پر بات کر لینی ہے, اسرائیل کو تسلیم کر لینا ہے, اور پھر جو گریٹر پلان, اور آپ نے میرا دیکھا ہوگا گریٹر پلان یا بگ پلان کے نام سے میری ایک ویڈیو میں نے کی تھی, اس میں نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے پاکستان کو بھی انہوں نے توڑنا ہے, KPK کو الگ کر دینا ہے, یہ ان کے پلان کا حصہ ہے. اور پھر صرف پنجاب ہی پاکستان رہ جائے گا, جس کو انڈیا کا ایک کرنل ہے, اس نے کہا تھا پاکستان نہیں پاکستان. نعوذ باللہ, میرے منہ پہ خاک, اللہ نہ کرے ایسا ہو, کیونکہ پاکستان سے ہمیں محبت ہے, ہمارا جینا مرنا پاکستان میں ہے, ہمارے بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں اور یہیں پہ رہیں گے, ہم نے کہیں نہیں جانا. تو جب ایسی باتیں کرتے ہیں ہم یا سنتے ہیں یا جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے, تو اس سے ہمارا دل بھی دکھتا ہے, لیکن یہ اپنے مقاصد کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور مقصد آپ سب کے سامنے. تو میں یہ اس لیے میں نے کہا کہ صرف عدلیہ ہی نہیں, عدل ہی نہیں, ہماری پاکستان کی سالمیت بھی کمپرومائزڈ ہو رہی ہے. جو تماشے عدالت میں سارا دن لگتے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں شروع سے پتا تھا, مطلب 75 سالہ تاریخ میں عدلیہ کا کوئی بہت بہترین کارنامے نہیں رہے, اس کا کیا مقام تھا, وہ ہمیشہ سے ہی کمپرومائز رہی. لیکن جس طرح یہ جسے کہتے ہیں خصوصی عدالتوں سے لے کر سپریم کورٹ تک سب بے شرمی سے ننگی ہوئی ہیں, ایکسپوز ہوئی ہیں, اس کی مثال کہیں پہ بھی نہیں ملتی ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں مظاہر علی نقوی, ان کے خلاف جو جوڈیشل کونسل میں کیس چل رہا ہے, انہوں نے آج پھر ایک خط لکھا ہے, اور اس خط میں لکھا ہے کہ جی انصاف ہونا نہیں چاہیے, ہوتا ہوا دکھائی بھی دینا چاہیے, اور اگر میرے خلاف کارروائی قانون اور آئین کے مطابق ہو رہی ہے تو آپ اوپن ٹرائل کیجئے. اب کیا اوپن ٹرائل ہوگا؟ اب ایک گروپ ہے فائز عیسیٰ صاحب کا, اب فائز عیسیٰ صاحب کے گروپ میں مظاہر نقوی صاحب فٹ نہیں بیٹھ رہے, اس لیے ہر چیز ان کے اگینسٹ کی جائے گی. اب طارق مسعود پر جب یہ جوڈیشل کونسل پر ریفرنس دائر تھا, تو وہ کتنا آرام سے کلیئر چٹ ان کو مل گئی تھی, کیوں؟ کیونکہ وہ اس گروپ میں فٹ بیٹھ رہے تھے. اب آپ کے بینچ بنتے ہیں, آپ کو فیصلہ معلوم ہوتا ہے, آج جتنے بھی فیصلے آئے سب کو پتا تھا یہی فیصلے ہوں گے. اب سائفر کیس کی آپ بات کر لیں, سائفر کیس میں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ پہلے تو وہ ایک استدعا کی ہوئی تھی کہ جب ٹرائل کورٹ میں روکا جائے, وہ استدعا مسترد ہو گئی. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ان کیمرہ نہیں ہو, ان کیمرہ اجلاس ہوگا, اب کوئی میڈیا نہیں آئے گا. اور یہ بات میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی تھی کہ جس طرح باہر آ کر وہ 9 منٹ کی گفتگو پوری پاکستانی نے نہیں, پوری دنیا کے لوگوں نے سنی اور بار بار سنی عمران خان کی, اس کے بعد تو انہوں نے کبھی بھی اجازت نہیں دے دی تھی کہ اوپن ٹرائل ہوگا, میڈیا جائے گا, عام پبلک جائے گی. ابھی تو صرف 9 منٹ کی بات تھی, سوچیں اگر اگلی سمان میں انٹرنیشنل میڈیا بھی چلا جاتا تو اور کتنا بوم ملتا عمران خان کو. اس کے ایک ایک لفظ کو کئی کئی بار ڈسکس کیا گیا. تو یہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ نیکسٹ ٹائم ان کیمرہ ہوگی, کوئی اجازت نہیں دی جائے گی میڈیا کو, اور وہی ہوا. اور یہ جو خفیہ ٹرائل ہو رہی ہے, اس کے بعد جب علیمہ خان آج کی ٹرائل کے بعد باہر آئیں تو انہوں نے بہت امپورٹنٹ بات کی, اور انہوں نے کہا جو ہم نے کہا تھا کہ ہم انٹرنیشنل کورٹس میں ڈونلڈ لو کے خلاف مقدمہ کریں گے, تو اب ہم کرنے جا رہے ہیں, ہماری فیملی نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم کریں گے. ہماری فیملی امریکہ میں یہ ڈونلڈ لو کے خلاف مقدمہ کرے گی, اور جو مقدمہ ہم لندن میں کریں گے اس کو سلمان, قاسم اور جمائمہ لوگ کو آفٹر کریں گی.
تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. آپ جب وہ انٹرنیشنل لیول پہ جائیں گی تو پھر اور بہت ساری چیزیں ڈسکلوز ہوں گی. مطلب اب صرف جب آپ انٹرنیشنل لیول پہ جائیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے ایک چھوٹی سی بات ڈسکس ہوگی, ایک چھوٹا سا کانٹینٹ ڈسکس ہوگا کہ جی عمران خان کی سزا ملنی چاہیے یا عمران خان نے صحیح کیا یا غلط. پھر لارجر ایکسٹینٹ ہوگا, بہت ساری چیزیں انڈر ڈسکشنز آئیں گی, اور پھر آپ کے ملک کا کیا امیج بنے گا, اور پھر وہ لوگ جو یہاں پہ بیٹھ کر کھیل کھیل رہے ہیں, جو یہاں کی عدلیہ کو نچا رہے ہیں اور عدلیہ ناچ رہی ہے, ان لوگوں کا کیا بنے گا. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو اوپن کیمرہ سماعت ہے اس کے اوپر اعتراضات یہ بھی اٹھائے تھے. آج تو وہ یوٹیوبر کے خلاف بولے کہ انہوں نے کہا جی یہ یوٹیوبر صحافی تو نہیں ہوتے. تو میں صرف ان کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ اپنی نالج کو یا اسٹڈی کو واس کریں تو ایک ہوتی ہے سویلین جرنلزم اور سٹیزن جرنلزم, جس کی ٹرم آج کل بہت یوز ہو رہی ہے اور جس پر تھیوریز بھی لکھی جا رہی ہیں, اسٹڈیز بھی کی جا رہی ہیں, اور پوری دنیا میں سویلین جرنلزم ہی آج کل آگے بڑھ رہی ہے. اس کی وجہ یہ کہ جو آپ کا نارمل میڈیا ہوتا تھا یا آپ کا اور جو آپ کے نارمل میڈیا آپ کنسیڈر کرتے ہو جس کو, وہ کمپرومائز بھی ہوتا ہے, وہ بائز بھی ہوتا ہے, اس کے اپنے کارپوریٹ انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں. لیکن جو ایک سویلین جرنلسٹ ہوتا ہے اس کو کوئی کارپوریٹ انٹرسٹ نہیں ہوتا, وہ تو وہ چیز دیکھتا ہے وہیں ایز اٹ از اس کی ریکارڈنگ کرتا ہے اور میڈیا میں چڑھا دیتا ہے. اس میں وہ کوئی بھی زیر زبر کا بھی اپنی طرف سے ایڈیشن ڈیلیشن نہیں کرتا ہے. تو آج کل پوری دنیا میں وہ آپ اس پوسٹ میں اسپیسز دیکھ لیں جہاں پہ جرنلسٹ بھی بیٹھتے ہیں اور باقی آپ کے عام پبلک بھی بیٹھتی ہے, ان کے ویوز بھی آ رہے ہوتے ہیں. ایک انٹریکشن, ایک لارج اماؤنٹ کی انٹریکشن ہو رہی ہوتی ہے, مطلب کافی لوگ ایک چیز میں اپنی ان پٹ دے رہے ہوتے, وہاں سے آپ کو سیکھنے کو بھی مل رہا ہوتا ہے, اور نیوز پوری دنیا سے ٹریول کر رہی ہوتی ہے. میں یہاں پاکستان میں بیٹھی ہوتی, میں اسپیس میں امریکہ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے مجھے اس وقت لائیو کوریج مل رہی ہوتی ہے. تو آپ جس میڈیا کی بات کر رہے ہو, آپ تھوڑا سا اپنا ہاریزن کو آپ کو امپروو کرنا پڑے گا. لیکن بات یہی ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ابھی پاکستان کی سالمیت ہے, اور میں نے آپ کو اپنی جو بتایا تھا کہ جی کشمیر پر ہم کمپرومائز کریں گے, ہمیں اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا ہے. تو کل آپ نے کاکڑ صاحب کا انٹرویو وسیم مدامی کے ساتھ دیکھ ہی لیا ہوگا, جس پر انہوں نے جی بابائے قوم کو بھی کہہ دیا کہ انہوں نے بابائے قوم کے نظریے کی مخالفت کر دی ہے جی, اور نظریہ پاکستان کی مخالفت کی ہے. اگر ہم اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کی بات کرتے ہیں نا, ڈویبل اچیویبل والی جو انہوں نے کہانیاں دی, اور انہوں نے کہا کہ اگر پارلیمنٹ چاہے اور سیاستدان مل کر بیٹھے تو ہو سکتا ہے کوئی بھی چیز ادروائز ہو سکتی ہے, کی جا سکتی ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو مسئلہ تو نظریہ پاکستان کا ہے, نظریہ اسلام کا ہے. جب آپ کہتے ہو کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں, اور آپ کہتے ہو کہ اگر ہم قائد اعظم کی بات سے انحراف کرتے ہوئے کر لیں تو کوئی کفر نہیں ہوتا, تو مانو کہ کوئی کفر نہیں ہوگا. لیکن پاکستان کس لیے بنا تھا؟ اسلام کے نام پہ بنا تھا. آپ صرف قائد اعظم کی بات کو غلط نہیں کر رہے ہو, ان کو کاؤنٹر نہیں کر رہے ہو, ان کے خلاف نہیں جا رہے ہو, آپ ہمارے آباء و اجداد کے خلاف جا رہے ہو جنہوں نے قربانیاں پاکستان کے لیے اس لیے دی تھی کہ وہ دو قومی نظریے پر یقین رکھتے تھے. انہیں نظریہ اسلام کے مطابق ایک ملک چاہیے تھا, اور نظریہ اسلام میں یہودیوں کی قبولیت نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے جس کی بات کی, جو آپ کے دلائل تھے وہ بڑی غیر منطقی دلائل تھے, کیونکہ آپ نے فلسطین کی حقیقت تو جانی نہیں. فلسطین کی کیا حقیقت ہے اس کو جانے بنا آپ بات کر رہے تھے. اگر آپ کے گھر میں کوئی قبضہ کر لیتا ہے تو آپ کیا کہو گے؟ ٹھیک ہے آپ قبضہ کر لو, میں سڑکوں پہ رہ لیتا ہوں, کوئی بات نہیں, آپ اس کو قبضہ کرنے دو گے. آپ بات کریں لیکن کوئی لاجک ہو, اس میں کوئی دلائل ہو. لیکن آپ کی بات کسی بھی دلائل سے ہٹ کر کی گئی بات تھی. اور اگر آپ کہتے ہو کہ اسرائیل کو تسلیم کر لو, اپنے نظریہ دو قومی نظریے سے انحراف کر لو, تو پھر کل کو آپ کشمیر کے بارے میں بھی ایسا ہی کچھ کہو گے. لیکن اگر میں آپ لوگوں کو اس کا انٹرنیشنل اسپیکٹ بتاتی چلوں تو آپ دیکھیے گا کہ پاکستان کی, آپ واشنگٹن پوسٹ کو دیکھیے گا. واشنگٹن پوسٹ لکھتا ہے کہ جی یو ایس سیکنگ پارٹنرز ٹو سیف گارڈ شپس آفٹر ریڈ سی اٹیکس. اب یہ کیا ہے؟ ایک ہے نیول ٹاسک فورس 153. اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ یمن کے حوثیوں سے اسرائیلی بحری جہازوں کو بہت بڑا خطرہ ہے. اب انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ٹاسک فورس ہے یہ اس سے مقابلہ کرے گی, یمن کے حوثیوں پر حملہ کرے گی, ان کو قابو کرے گی, اور ان کے خلاف, یمن کے حوثیوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اچھا, اب میں آپ کو بتاتی چلوں اس ٹاسک فورس میں کون کون سے ممالک شامل ہیں. ذرا نام غور سے سنیے گا اس ٹاسک فورس کے ممالک کا: بحرین, برازیل, ڈنمارک, جاپان, اردن, کویت.
फिलिपाइन, न्यूजीलैंड, जमहूरिया कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, तुर्की, बरतानिया, अमेरिका और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस टास्क फोर्स का हिस्सा है। अब ये बात यहाँ तक नहीं रहेगी, जब आप यमन पे अटैक करोगे तो बीच में ईरान भी कूदेगा और फिर एक वॉर स्टार्ट होनी है, और उस वॉर का मकसद जो ग्रेटर इसराइल था का एक कॉन्सेप्ट है उसको तकवीत देना है, क्योंकि मोर और लेस दुनिया के तमाम ममालिक इसराइल को मान चुके। और आपने देखा, मैं बता चुकी थी कि सऊदी अरब, टर्की कॉन्सेंट दे चुके, और अब जब काकर साहब ने ये बात की है तो उसका भी पस मंज़र यही था कि पाकिस्तान को के लोगों को मेंटली प्रिपेयर करना है कि जी आप मेंटली प्रिपेयर रहे, ऐसे कोई बात नहीं होती। अगर कायदे आज़म ने कह दिया तो कह दिया, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, एक लीडर ही था, सियासी लीडर था, और लीडर ऐसी बातें करते रहते। तो कल को वो सिर्फ लीडर नहीं था, वो बाबाए कौम था, वो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान था, उसने मुल्क बनाया था। एक आम लीडर में, सिर्फ लीडर होने में, एक सोशल एक्टिविस्ट होने में, और एक चीज़ को बनाने वाले में, एक कौम को बनाने वाले में, एक फाउंडर में डिफरेंस होता है। अगर कोई आम भी लीडर है, अगर आपको लग रहा है कि कायदे आज़म भी एक आम लीडर की कैटेगरी में खड़े, तो कल को जी आप जहाँ पे कायदे आज़म की तस्वीरें होती हैं वो हटा कर कह दोगे कि जो आधी कौम है वो मानती है कि हमारा लीडर नवाज शरीफ है, आधी कौम कहेगी हमारा लीडर इमरान खान है, तो फिर आपकी हर जगह से उनकी तस्वीरें भी हटा दी जाएंगी, सरकारी जो दफातर होते हैं और जहाँ जहाँ आपके नोटों में है हर जगह से हटा दी जाएंगी। तो आप तो सारी चीज़ों का मतलब ही बदल रहे। और दूसरी बात कि आपके पास कोई भी ऐसी सियासी हैसियत नहीं है कि आप पॉलिसी स्टेटमेंट दे सको, आप सियासत पर बयानबाजी कर सको। आपका मैंडेट इलेक्शन करवाना है, जिस पर जब आपसे बात की जाती है तो बहुत हमें क्लियर जवाब नज़र नहीं आता है, कोई क्लियर प्लानिंग नज़र नहीं आती है। लेकिन मुल्क में फसायत अपने अरूज पर है, और आने वाले 12 घंटे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर लोग ज़्यादा तादाद में बाहर निकल गए, लोग आवाज़ उठा ली, तो फिर एक नया मसला, फिर 9 मई रिपीट ना हो जाए, फिर वही 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन शुरू ना हो जाए, और शायद ये दोबारा से वही 9 मई ना करवाना चाह रहे हो, क्योंकि कल मिलिट्री कोर्ट्स में भी सिविलियन की ट्रायल हो सकती है, इसकी भी इजाज़त मिल चुकी है आपको। तो हालात बहुत, मतलब मुझे नहीं लग रहा, मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मैं जो फोर्स ही कर रही हूँ कि हालात बहुत बुरे होने जा रहे हैं, जिसका मुझे बहुत दुख है। हो सकता है कि लोग मुझे कहते हैं कि आप जज्बाती क्यों हो रही है, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी जिसने यहाँ पे रहना है वो जज्बाती हो रहा है। और जिस तरफ आप इस जंग को लेकर जा रहे हो उस तरफ मत लेकर जाएं, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, ना हम सिंधी हैं, ना हम पंजाबी हैं, ना हम बलोची हैं, ना हम पठान हैं, हम पाकिस्तानी हैं। और पाकिस्तानियों, हमने इस फसाद का मुकाबला पाकिस्तानी होकर करना है। इसलिए खुदारा इनके नैरेटिव मत बाय करें कि लाहौर में पकड़ लिया गया, कि शेर अफजल मरवत को पंजाब में पकड़ लिया गया, ये बाय मत करें नैरेटिव। शेर अफजल मरवत को पाकिस्तान के ही किसी सूबे से पकड़ा गया है। तो ये हम सारा मुल्क हमारा है, हम सब पाकिस्तानी हैं। तो खुदारा इस मुल्क का सोचिए और आवाज़ उठाइए, क्योंकि अगर आवाम ने आवाज़ नहीं उठाई तो फिर बहुत देर हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।